سرکار کی نعت کہنا پل صراط پر چلنے جیسا ہے، کیونکہ اگر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیر کو زبر پڑھ دیا جائے یا زبر کو زیر پڑھ دیا جائے، معاملہ ویسے ہی زیر و زبر ہو جاتا ہے، معنوی طور پر مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس وقت تک نعت رسول ہو نہیں سکتی جب تک اذن رسول نصیب نہ ہو۔ بارگاہ کریم سے جب الفاظ کی رسد اور نغم کی جولانیاں تبانیاں نصیب ہوتی ہیں، پھر نعت حبیب کہیں جا کر ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو جہاں سرکار کی نعت کہنا مشکل کام ہے، وہاں سرکار کے نعت کی محفل سجانا یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن بڑی سعادت مندی ہے، بڑی خوش بختی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خوش بختی کی معراج ہوا کرتی ہے جسے نعت کی محفل سجانا نصیب ہو جائے۔ جی بالکل۔ میرا شہر شہر نعت، جو کہ اپنی شانوں اور اپنی تعارف کے حوالہ سے بہت سی جہتیں اور بہت سے زاویے رکھتا ہے۔ میرے شہر فیصل آباد کے صنعت کاروں نے میرے شہر کو پاکستان کا مانچسٹر بنا دیا واہ، کیا بات ہے۔ جی، اور میرے شہر کے قرہ نے، ایسے ایسے نامور قرہ ہیں میرے شہر کے، ماشاءاللہ۔ کہ میرے شہر کے قرہ نے جی جی فیصل آباد کو دنیا کا مصر بنا دیا، واہ، کہ کیا جہاں بات پر ہے۔ سرکار کی بارگاہ ناز میں قرآن کی آیات کی شکل میں نعت کہنے والے سر ماشاءاللہ۔ فہرست نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح نعت سرور کے حوالہ سے محافل نعت کرنے والے اور نعت کی محفل سجانے والوں نے جی جی۔ فیصل آباد کی سرزمی کو ایسے لگتا ہے کہ حرم مصطفیٰ کا ایک خوبصورت گوشہ بنا دیا ہے۔ بلے بلے بلے۔ گلیاں، بازار، کوچے، نگر، مساجد، دیہات سرکار کی آمد کی خوشی میں کیا خوبصورت انداز میں سبحان جو ہے وہ سجائے جاتی ہیں، انہیں کمکموں سے آراستہ کیا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، اور ہر طرف یہی صدا آتی ہے، سونا آیا تے ساج گئے نہیں، گلیاں بازار۔ تو سرکار کی آمد کے حوالہ سے، سرکار کی ذات اور ذکر کے حوالہ سے، اب تو ماشاءاللہ صرف ربیع الاول ہی نہیں، پورا سال ہی محافل نعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، محافل نعت کا اہتمام کرنے والوں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے محفل نعت کے فروغ کے لیے، اور محافل نعت کے انعقاد اور اہتمام پر یہ احسان ہوتا ہے اس پورے علاقہ میں رہنے والے محبان مصطفیٰ پر کہ انہیں ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا جاتا ہے، تاکہ اس محفل میں وہ آ کر اپنے رسول، اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی جہاں محبت کا اظہار کریں، وہاں پر ان کی نگاہ التفات کا حصہ کثیر بھی حاصل کریں۔ یہ محافل نعت یہ ایک ایسا مرکز ہوتا ہے کہ اس مرکز کے حوالہ سے حدیث پاک ملتی ہے کہ جس جگہ محفل نعت کا اہتمام ہوتا ہے، کئی دن پہلے فرشتے اس جگہ پر اتر کر اپنی پلکوں سے اس جگہ کو صاف کرتے ہیں۔ وہ جگہ کتنی مقدس ہوگی، وہ جگہ کتنی عالی اور مطہر ہوگی جہاں سرکار کے ذکر کا اہتمام ہوتا ہوگا، اور وہ احباب کتنے خوش بخت ہیں کہ جنہیں سرکار کے ذکر کے اہتمام کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ قبلہ نیازی علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جب سرکار کی نعت کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا تو سرکار کی محفل کوئی اپنی مرضی سے کیسے سجا سکتا ہے؟ یہ توفیقات کا سلسلہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے، اور جسے نصیب ہوتا ہے وہ بندہ دنیا کا اور مسلمانوں کے درمیان ایک خوش بخت انسان اور مسلمان ہوتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو محافل نعت کے حوالہ سے میزبانی کا درجہ رکھتے ہیں۔ سال میں کئی بار جب موقع ملتا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی غمی کا موقع ہو، یہ سرکار کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ خوشیوں میں کیا ہوا ذکر مصطفیٰ خوشیوں کو دوبالا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنی اور اپنے برادر محترم، اپنی ہمشیرہ اور اہل خانہ کی شادیوں کے موقع پر بھی سرکار کے ذکر کا اہتمام کیا، اور جب کوئی اپنا بہت پیارا بچھڑ گیا تب یہ غموں کے مداوع کے لیے سرکار کے ذکر کا اہتمام کیا۔ میرے شہر نعت کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک عاشق رسول جو محافل نعت کے اہتمام کے حوالہ سے، انتظام و انصرام کے حوالہ سے اپنا تعارف آپ رکھتے ہیں، خوبصورت نام کی طرح خوبصورت شخصیت جناب محمد کاشف صاحب آج ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے۔ جناب کاشف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور اللہ رسول نے آپ کو بے شمار توفیقات سے نوازا ہے۔ جب موقع نصیب ہوتا ہے آپ محافل نعت کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آخر خوشی اور غمی کے موقع میں سرکار کے ذکر کے اہتمام کرنے کی آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے، کیا خیال ہے کہ کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے؟ خوشیوں میں اور غمیوں میں سرکار کا ذکر کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی جہاں تک میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے،
اور میرے ذہن میں یہ یقین کی حد تک یہ مرکز کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ سرکار کا ذکر اگر خوشی میں کیا جائے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور اگر غموں میں کیا جائے تو غموں کا مداوع بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آپ اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہماری محافل نعت کیسی ہونی چاہیے؟ جی ہماری السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ جی ہماری محفل نعت وہ بالکل خوشگوار ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اچھی جگہ پہ ہونی چاہیے، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، اور اچھے نعت خوانوں کو دعوت دینی چاہیے ماشاءاللہ، تاکہ وہ سرکار کی مدح سرائی بیان کر سکیں، سبحان اللہ۔ اور نعت کا جو صحیح مقصد ہے وہ بیان کر سکیں۔ اچھا کاشف بھائی، ایک محفل میں ہم گئے، وہاں پہ وہ جو میزبان محفل تھے، بانی محفل تھے، ان کا نظریہ سن کر بڑا لطف آیا۔ جی جی اپنے صحن، گھر کے صحن میں انہوں نے اہتمام کیا، حالانکہ باہر بازار تھا اور بڑا اچھا بازار تھا، بڑا اچھا اہتمام ہو سکتا تھا، گھر میں بھی بہت اچھا کیا، لیکن میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ باہر بھی انتظام کر سکتے تھے، بازار میں بڑا خوبصورت جگہ ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر میں ہی اہتمام کیوں کیا؟ بڑا سادہ سا جواب دیا، سادہ سے عاشق تھے وہ، کہنے لگے کہ جناب میں نے اپنے گھر کو 4 دفعہ دھویا، صاف کیا ہے، کیا ہی بات، اس نیت سے کیا ہے کہ سرکار تشریف لائیں گے جی بالکل، تو میرا گھر صاف ہو، ستھرا ہو، خوشبوئیں آ رہی ہوں تاکہ حضور تشریف لائیں اور مجھے برکتیں نصیب ہوں۔ یہی نظریہ ہے، سبحان اللہ، یہی نظریہ ہے۔ اور محفل نعت سجانے کے لیے یا اس کا اہتمام کرنے کے لیے اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ حضور راضی ہو جائے، جی بالکل، بے شک، جی حضور راضی ہو جائیں اور ان کی تشریف آوری ہو جائے۔ جی بے شک۔ اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ محافل نعت کے انتظام و انصرام میں میزبان کی ذمہ داریاں یعنی بانی محفل کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ بانی محفل کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اچھی جگہ کا انتخاب کیا جائے، واہ، ٹھیک ہے جی، اور جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے آ کے بیٹھیں، اور ان کو جس کے پاس کیب نہیں ہے ان کو کیب دینی چاہیے، سبحان اللہ، اور اچھا انتظام ہونا چاہیے، اور وضو کا بھی اہتمام ہونا چاہیے تاکہ لوگ باوضو بیٹھیں۔ اگر خانہ خدا میں محفل ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، ادھر وضو کا بھی انتظام ہے اور ہر چیز کا انتظام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سرکار کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی جگہ پر انتظام ہو کہ جس سے دوسرے انسان یا مسلمان جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ مثال کے طور پر بہت سے ہمارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ وہ مین روڈ پہ کرتے ہیں اور ٹریفک کے آنے جانے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جی بے شک، اور پھر اس کے علاوہ ایسے بھی احباب قریب ہوتے ہیں کہ جن کا اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، جی بالکل، اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ساؤنڈ سسٹم کی آواز کم رکھنی چاہیے ہاں جی، تاکہ وہ 4 دیواری کے اندر ہی رہے، سبحان اللہ، اور ساتھ میں کوئی سروس روڈ ہے 1-2 تو پھر مین روڈ بند کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ جی بے شک۔ اچھا کوئی ایسا واقعہ آپ سنائیں محفل نعت میں، آپ کی کوئی ایسی کیفیت بنی ہو کہ محفل نعت میں بیٹھے بیٹھے آپ کا تصور مدینہ شریف پہنچ گیا، جی اشک باری، کوئی ایسی کوئی کیفیت ہمیں کسی محفل کی آپ ذرا اپنی بتائیے؟ جی بالکل ہوئی ہے، بارہا ہوئی ہوگی، ہاں جی بالکل تو ہوئی ہے۔ کوئی ایسی خوبصورت لطافت ہمیں آپ اپنے الفاظ میں بتائیے گا کہ کس حوالہ سے آپ میں یہ کیفیت آئی اور پھر سننے کے بعد آپ کا تصور کس انداز میں ذوق کے دوش پر سوار ہوتا ہوا مدینہ شریف پہنچا؟ جی جی بالکل، ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے جی۔ اچھا میں نے یہ احادیث میں پڑھا ہے کہ جب محفل ذکر مصطفیٰ میں آنکھیں اشکبار ہو جائیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ حاضری قبول ہو گئی، بالکل قبول ہو گئی ہے، اور متعدد بار میں نے آپ کو دیکھا الحمدللہ آپ پر بڑا اللہ رسول کا فضل ہے کہ سرکار کی نعت آپ بڑی شگفتگی کے ساتھ سنتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ہاں جی، کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی موقع ہو اس پہ محفل نعت جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے، واہ واہ، دل کو سکون ملتا ہے، واہ واہ، روح کو تازگی ملتی ہے، ہائے ہائے ہائے، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جی تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، واہ واہ، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے کیا بات ہے۔ کاشف بھائی جوان سال ہیں آپ، جی عموماً ہمارے نوجوان دوست جو ہیں وہ موجودہ حالات میں مادیت کا شکار ہیں جی جی اور طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں، جی، آپ پر اللہ کے یہ کرم کیسے ہوا؟ بس یہ آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ، اور والدین کی دعائیں ہیں، کیا بات ہے جی، یہ سب بزرگان دین کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ واہ واہ واہ۔ میں نے آپ کے والد صاحب کو دیکھا، وہ بڑی مستحکم نسبت رکھتے ہیں جی 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 بزرگان دین سے، ان سے بڑی الفت اور بڑی محبت ہے، جی بالکل، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو بزرگوں سے محبت کرتا ہے ان کے نام کے لنگر تقسیم کرتا ہے، جی جی اس کا فیض اولادوں میں بھی ضرور منتقل ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ کے والدین کی خصوصی توجہات جی کا صدقہ بالکل ہے، یہ اللہ بالکل، تعالیٰ خاص نظر کرم ہے، ہاں جی صحت و عافیت کے ساتھ آپ کے سر پر قائم دائم رکھے۔ آمین آمین۔ اچھا محافل نعت میں جب ثنا خوانوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جی جی، تو آپ کے نزدیک کیسے ثنا خوان ان کا انتخاب کرنا چاہیے؟ ایسے ثنا خوان کا انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو
اس طرح کی نعت سنائے تاکہ صحیح طرح سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لے جائیں. واہ واہ واہ. اس طرح کی نعت نہ سنائیں کہ وہ مائنڈ جو ہے وہ کسی اور طرف ہو جائے. اچھا اچھا. لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے. جو لوگ نعت نہیں سنتے یا نئے سننے والے ہیں, ایسی نعت سنائی جائے تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو. کیا بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. چھوٹے بچے ہیں, بڑے ہیں, ان میں اس طرح کے نعت خانقاہ میں انتخاب کرتے ہیں جو صحیح نعت کا مقصد بیان کر سکیں. بہت خوب. جی ماشاءاللہ. تو آپ کی نظر میں کوئی ایسے ثنا خوان جی بالکل جو نعت برائے نعت کہتے ہیں یا جن کو سن کر دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے؟ جی بالکل ہے. کون ہیں وہ آپ کے پسندیدہ نعت خوان؟ شاہ صاحب ہیں, خالد حسنین صاحب ہیں. اچھا. ہاں, شاہ صاحب ہیں سید زبی مسعود صاحب. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بڑے بڑے خوبصورت ثنا خوان ہیں ہمارے ملک میں. ہاں جی الحمدللہ. قاری شاہد محمود صاحب آج ان کے ماشاءاللہ شاگرد بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ جی. اور الحمدللہ اللہ رسول کے فضل سے کئی دہائیاں مجھے بھی سرکار کی نوکری کرتے ہوئے گزر چکی. جی جی. اور میں نے کئی دور گزرے ہیں نعت خوانوں کے اور نعت خوانی کے. میں نے کئی دور دیکھے ہیں اور میں نے ایسی بھی محافل دیکھی ہیں کہ جن میں ایک ایسی رقت کی کیفیت ہوتی تھی, اشک باری ہوتی تھی, اور محفل مصطفیٰ میں بیٹھے بیٹھے جسم تو محفل میں رہتے تھے لیکن روحیں دربار مصطفیٰ میں پہنچ جائے. کیا ہی بات, کیا ہی بات. یوں کہہ لیجئے کہ حاضری نہیں ہوتی تھی بلکہ حضوری نصیب ہو جاتی تھی. بے شک بے شک. اور جب توجہات کا قافلہ مدینہ شریف کی جانب خیرات لینے کے لیے گامزن ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرکار خالی لوٹائے. نہ نہ نہ, یقیناً اپنی محبت سے انہیں ضرور نوازتے. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنے اور اپنی بھائی کی شادی پر, اپنی ہمشیرہ کی شادی پر بھی آپ نے محفل نعت کا اہتمام کیا. اس اہتمام کرنے کا نظریہ کیا تھا؟ وہ لوگ اکثر لوگ جو ہے نا وہ مہندی پر وہ دوسرا پروگرام کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ہماری فیملی وہ لائک نہیں کرتی وہ پروگرام دوسرا گانے باجے والا یا ڈانس والا. بڑی اچھی بات ہے. تو ہمارے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرا کے ہمیں سکون ملتا ہے. کیا بات. تاکہ وہ خوشی کا موقع ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرائی جائے شادی والے دن, تو کیا ہی بات ہے, اور سب لوگ راضی ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہماری محفل کرانے سے بعد, اچھا جی, ہماری محفل کرانے کے بعد 3-4 لوگوں نے اپنی شادی پہ محفل رکھی ہے. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی شادی پہ آئے تھے, وہ محفل تھی, ہمیں بڑا سکون ملا. سبحان اللہ. گانے باجے وہ دوسرا ڈانس پروگرام وہ ہم نہیں کرواتے, وہ لوگوں نے دیکھ کے کروائی ہے. وہاں سے ایک بندہ بھی نیکی حاصل کر گیا, کیا بات, سب کی راہ نجات ہو جائے گی. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین کو آپ بڑا خوبصورت پیغام دے دیا, لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے الفاظ میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں محافل نعت کے اہتمام کے حوالہ سے, کہ محافل نعت اب ماشاءاللہ سے ربیع الاول آ رہا ہے. جی جی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, یہ کورونا جیسی وبا سے سب محفوظ رہیں. آمین آمین. تو محافل نعت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو مختصر سا پیغام دیجئے کہ کس انداز میں وہ محافل کو سجائیں. جی ناظرین السلام علیکم. جی ناظرین, کوئی بھی خوشی کا یا غمی کا موقع ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ اور چھوٹی سی محفل جو ہے وہ لازمی سجایا کریں, اور بچوں کو بٹھایا کریں. گھر میں چھوٹی سی محفل کر لیں, بے شک بازار میں کر لیں, جتنی آپ کے اندر توفیق ہے اس کے مطابق آپ محفل نعت لازمی سجایا کریں. اور چھوٹے بچوں کو, بڑے سب لوگوں کو محفل میں شامل کیا کریں تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں محبت پیدا ہو. بہت خوب, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ہمارے بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ دن میں کسی بھی ایک کھانے پر جی جی بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں, تلاوت ہو, نعت شریف ہو اور دعا ہو جائے. اگر بچوں کی چھوٹی عمر میں پرورش ہوگی نا سرکار کی نعت سننے کی, اور ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی, تو پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکیں گے, وہ اچھے اور سچے مسلمان بنیں. بے شک بے شک. تو آپ کا جناب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. آمین. جی حبیب اکبر صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب, کیا پڑھا جناب آپ نے, خوبصورت کلام, کیا خوبصورت حاضری پیش کی. آپ کی آواز میں ایک ایسی چاشنی ہے, ایک ایسی لطافت ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں. تو آج کے ہمارے اس پروگرام کے حوالہ سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے کوئی خوبصورت منقبہ جو ہے وہ عطا فرمائیں, تاکہ اس ذات اور ان کے سیرت و کردار کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کتنی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے. جو صاحب ثروت بھی ہے قسمت کا دھنی ہے, جو صاحب ثروت بھی ہے قسمت کا دھنی ہے, عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے, عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے.
جنت میں بھی سرکار کے جو ساتھ رہے گا، سرکار کا مت والا وہ عثمان غنی ہے، سرکار کا مت والا وہ عثمان غنی ہے، عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے، عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے۔ اور دے جس کی حیا کی میرے سرکار گواہی، اخلاص و حیا والا وہ عثمان غنی ہے، اخلاص و حیا والا وہی عثمان غنی ہے، عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے، عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے۔ اور بنا اپنے نبی کے نہیں کر سکتا میں عمرہ، ایسے عشق نبی والا وہ عثمان غنی ہے، عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے۔ اور پڑھتے ہوئے قرآن ملی جس کو شہادت، قرآن کا دیوانہ وہ عثمان غنی ہے، قرآن کا دیوانہ وہ عثمان غنی ہے، عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے۔ جو صاحب ثروت بھی ہے قسمت کا دھنی ہے، جو صاحب ثروت بھی ہے قسمت کا دھنی ہے، عثمان غنی ہے وہی عثمان غنی ہے۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ جناب، ماشاءاللہ۔ ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جناب حبیب اکبر جلالی صاحب، جناب محمد کاشف صاحب، حضرت علامہ مولانا ضیاء احمد صاحب ہاشمی، آپ تشریف لائے، تمام احباب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شعور ٹی وی کی اس خدمت پر اور شعور ٹی وی کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ شعور ٹی وی کی ان تمام جو ہے وہ پروگرام کو اور نشریات کو ضرور ملاحظہ کیا کریں۔ ان میں الحمدللہ شعور ٹی وی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شعور کو فروغ دیا جائے۔ تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا ان جملوں پر جس پر آپ حضرات کی توجہات کا قافلہ میری جانب ہو، تو میں اپنے تائیں کوشش کروں گا کہ آج جس شخصیت کی شان و عظمت اور شہادت کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا، ان کا مقام و مرتبہ ہم جان سکیں اور دیکھ سکیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازمیہ صاحب رسول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس کی مثال دیگر صحابہ کرام کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ جن کی نکاح میں یک بعد دیگرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیاں عطا فرمائی اور فرمایا کہ اور بھی ہوتی تو یک بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی کی شان و عظمت کے حوالہ سے حضور مولا کائنات سے وہ سوال اور اس سوال کا جواب بتاتا ہے کہ آپ کی شان و عظمت کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سابقہ خلفائے راشدین کے دور میں اتنا انتشار اور شر نہیں تھا جتنا آپ کے دور میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مشیر ہم تھے، میں تھا، اور میرے مشیر تم ہو۔ حضور مولا کائنات کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ آپ نے ثلاثہ خلفائے راشدین کی خلافت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کی قدم قدم پر رہنمائی کی۔ تو یہ ہم پر فرض بنتا ہے مولا علی کے اس قول کے مطابق کہ ہر مسلمان اور ہر مومن حضرت عثمان غنی کی خلافت کو بھی تسلیم کرے، حضرت عمر فاروق کی خلافت کو بھی تسلیم کرے، حضرت ابو بکر کی خلافت کو بھی تسلیم کرے۔ اور وہ اذہان جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، سائم چشتی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی پاک کے چوتھا خلیفہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عمر چونکہ تمام خلفاء میں سب سے زیادہ تھی، اگر وہ سب سے پہلے خلیفہ مقرر کیے جاتے تو کوئی اور خلیفہ جو ہے یعنی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان آپ خلافت پر براجمان نہ ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ تھے، ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ بنے، آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان
خلیفہ بنے. آپ کا انتقال ہوا تو حضرت علی خلیفہ بنے. اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے تو ان میں سے کسی کو خلافت نہ ملتی. یہ اہتمام مشیت الہیہ ہے. تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے تمام خلفاء کی شان و عظمت کو، اور خصوصیت کے ساتھ خدمات دین کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کی دینی خدمات کو سراہنا چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور بغض کے کانٹے دلوں سے نکال کے ان سے محبت کرنا چاہیے، جس طرح خود رسول نے ان سے محبت کی، جس طرح اللہ نے ان سے محبت فرمائی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، آپ کا حامی ناصر ہو. اپنی میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.